بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 447۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اور اپنے بیٹے کو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ آپ ان کے پاس جائیں اور حدیث کا سماع کریں۔ پس جب ہم دونوں گئے، یعنی حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور آپ کے بیٹے علی ابن عباس، تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کی اصلاح کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی چادر لے کر اوڑھ لی، پھر ہمیں حدیث سنانے لگے، یہاں تک کہ مسجد کی تعمیر کا ذکر آیا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایک اینٹ مسجد کی تعمیر کے لیے اٹھا کے لا رہے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھ لیا تو آپ نے ان سے مٹی جھاڑی اور فرمایا، عمار پر افسوس ہے کہ اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ حضرت ابو سعید نے کہا کہ حضرت عمار کہتے تھے، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد اور اپنے بیٹے کو حدیث پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں کہا کہ آپ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں اور حدیث پاک کو سنیں، حدیث رسول کو سنیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اپنے بچوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو بالعموم علم اور بالخصوص دین کا علم اور بالخصوص حدیث رسول کا علم حاصل کرنے کے لیے انہیں کسی عالم دین کے پاس بھیجنا چاہیے۔ اور پھر جب یہ دونوں یعنی حضرت اکرمہ اور حضرت علی ابن عباس یہ حضرت ابو سعید خدری کے پاس حدیث پاک حاصل کرنے کے لیے گئے تو اس وقت وہ اپنے باغ کی اصلاح کر رہے تھے، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے باغ کے اندر کام کاج کر رہے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ حدیث رسول سننے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے بالکل اہتمام کے ساتھ کام کو چھوڑ دیا اور اہتمام کے ساتھ چادر کو اوڑھ لیا اور بیٹھ گئے۔ یعنی حدیث رسول کا یہ ادب ہے کہ حدیث رسول سنائی بھی ادب کے ساتھ جائے اور اسے سنا بھی ادب کے ساتھ جائے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری حدیث پاک سناتے ہیں اور اس حدیث پاک کے اندر مسجد کی تعمیر کا ذکر آتا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ ہم بھی مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لے رہے تھے اور ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ ثواب اور اجر کے جذبے سے سرشار تھے۔ آپ مسجد کی تعمیر کے لیے دو دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مسجد کی تعمیر کے اندر ذوق اور شوق کے ساتھ حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہو، جان دی ہو، ہر طریقے سے مسجد کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کی طرف دیکھا کہ وہ دو دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں اور ان کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو صاف کرتے ہیں اور آپ مستقبل میں آنے والے ایک واقعے کی خبر دیتے ہیں۔ عمار پر افسوس ہے، اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اور حضرت عمار اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں آنے والے واقعے کی خبر جو ہے وہ آپ نے سالہ سال پہلے دے دی۔ تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ واضح دلیل ہے۔ اس حدیث پاک کو بنیاد بنا کر کچھ بدبخت اور رافضی لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو برا بلا کہتے ہیں، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مشاجرہ ہوا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی طرف سے تھے اور اسی جنگ کے اندر یہ شہید ہوئے۔ حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گروہ تھا اور جماعت تھی، اور ایک جنگ کرنے والی جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور ایک تیسرا گروہ ایسا تھا جو یہ چاہتا تھا کہ یہ دونوں گروہ جماعتیں کبھی بھی صلح نہ کریں اور زیادہ آگ لگاتا تھا۔ وہ خوارج کا گروہ تھا۔ ان خوارج نے، ان خارجی لوگوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو باغی کہا اور دوزخ کی طرف بلانے والا کہا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، بلکہ وہ ایک تیسرا خارجی شیطانی گروہ تھا۔ انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کا مصداق ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شہید ہونے والے اور اپنی طرف سے شہید ہونے والے تمام لوگوں یعنی قاتل اور مقتول دونوں کو جنتی کہا۔ اور اس طرح کی کئی ایک روایات ملتی ہیں
جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بھی کی اور ان کی گروہ اور جماعت کو جو ہے وہ برا بلا نہیں کہا۔ جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ ان دونوں سے خارج ہو جائے گا یعنی خوارج کا گروہ، یہ تیسرا گروہ ہوگا۔ دونوں گروہوں میں سے جو گروہ حق کے زیادہ قریب ہوگا خوارج کو قتل کرے گا۔ ان خارجی لوگوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں جنگ کی اور ان کو واصل جہنم کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اچھے بیانات ہیں جو کہ کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ باقی تمام صحابہ کرام رضوان اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے جن کو جنتی جماعت قرار دیا گیا ہے۔ باقی اس مشاجرے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حق پہ تھے اور آپ کی جو سمت مخالف تھی انہوں نے بھی اجتہاد کے ساتھ یہ مشاجرہ کیا، لیکن وہ اپنے اجتہاد کے اوپر درست نہ تھے، اس لیے ان کو بھی اجتہاد کرنے کا ایک اجر ضرور ملے گا۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تمام اہل بیت کے درجات کو بلند فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔